سوال ہے کہ جب اذان یا اقامت ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ محمد سن کر ہمارے بعض دوست اذان و اقامت میں انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں وغیرہ پر لگاتے ہیں، اس کی کیا وضاحت ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اپنے خطبے کے اندر بہت پیاری بات ارشاد فرمائی تھی۔ سیرت ابن ہشام ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 82۔ فرمایا تھا اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، کہ میری اس وقت تک بات ماننا، اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں، اطاعت کروں۔ فاذا عصیت اللہ و رسولہ، جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں تو پھر میری کوئی اطاعت نہیں کرنی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر اگر ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق اور موافق ہو، دلائل کے ساتھ مزین ہو تو ہم کریں، اگر نہیں ہے تو ان کا ادب، احترام، عزت، رسپیکٹ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہیں گی، لیکن وہ کام نہیں کیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، ادب، احترام، اس کے سارے طریقے دین اسلام نے بتا دیے ہیں۔ اگر یہ طریقہ ہوتا تو یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت اور صحابہ کو بتا کے جاتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل موجود ہوتا، لیکن ایسا آپ کو کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے گا، نہ ہی قرآن پاک کے اندر۔ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا آدم کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہا، موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ انی اصطفیتک، نوح علیہ السلام کو یا نوح، ہر نبی کو ونادینہ ان یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر مخاطب کیا، لیکن پورے قرآن پاک کو محمد کے دل پہ نازل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لفظ محمد کے ساتھ آپ کو مخاطب نہیں کیا۔ کہیں پہ کہا یا ایھا النبی، کہیں پہ کہا یا ایھا المزمل، کہیں پہ کہا یا ایھا المدثر، کہیں پہ کہا یا ایھا الرسول۔ اس سے بڑھ کر جو قرآن ادب سکھا رہا ہے، ادب کے ایک ایک پہلو کو واضح کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب موجود ہے، وہ جو نام 4 دفعہ آپ کا آیا ہے قرآن پاک میں، وہ برسبیل تذکرہ ہے، مخاطب کرنے کے انداز میں نہیں آیا۔ ایک بات، اب کچھ لوگ روایات بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی، اپنے عمل کو سہارا دینے کے لیے۔ سب سے پہلی روایت المقاصد الحسنہ، امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 384 سے نقل کی جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ مسند الفردوس الدیلمی کا بھی حوالہ ہے۔ جب انہوں نے یہ لفظ سنے، قال ھذا، تو پھر انہوں نے اس طرح کیا، وقبل باطن الانملتین السبابتین، اپنی جو سبابہ شہادت والی انگلیاں ہیں ان کو اندر سے چوما، ومسح عینیہ، اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ لگایا، اور کہا کہ جس نے یہ کام کیا، حلت علیہ شفاعتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ روایت ایک بہت زیادہ حالانکہ جس کتاب سے یہ روایت اٹھا کے پیش کی جاتی ہے وہ امام سخاوی کی کتاب ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی، المقاصد الحسنہ، صفحہ نمبر 384 پر۔ یہ تو پیش کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے نیچے لکھا ہوا لفظ نہیں پیش کیا جاتا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اسی کے نیچے، یہ امام سخاوی 902 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، لا یصیح، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1 دوسری دلیل دیتے ہیں خضر علیہ السلام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، من قال حین یسمع المؤذن، جو بندہ مؤذن کو سنے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے، اور پھر اپنے انگوٹھے وغیرہ چوم کے لگائے ساتھ۔ یہ بھی المقاصد الحسنہ، صفحہ نمبر 386۔ اب امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس روایت کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس پہ عمل نہ شروع کر دینا۔ انہوں نے نیچے لکھا ہے، بسندٍ، اس روایت کی سند ایسی ہے، فیہ مجاہیل، اس میں مجہول ترین راوی ہیں، پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں بندہ کون ہے، کیوں اس کا اور اصول حدیث میں یہ بات ضروری ہے کہ جو راوی حدیث بیان کر رہا ہو اس کے حالات آپ کے سامنے ہوں، اس کی ساری جرح و تعدیل کے معاملات آپ کے سامنے ہوں، جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں ان کا عطا پتہ ہی نہیں، مجہور راوی ہیں، ما انقطاع ہی، ساتھ انقطاع بھی ہے، یعنی کئی راوی ایسے ہیں سند کے اندر ان کی زنجیر ایسی ہے کہ ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہی ثابت نہیں۔ تو اب یہ ان کی روایات کی اصل ہے جن کو لے کر لوگ بیان کر رہے ہیں۔ جس کتاب میں حدیثیں موجود ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ روایتیں ثابت نہیں، بلکہ امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آگے جا کے لکھتے ہیں، لا یصیح فی المرفوع من کل ھذا شیء، فرمایا کہ ان تمام روایات میں سے کوئی بھی چیز مرفوع کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا جائے، کوئی بھی چیز مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے میں ثابت نہیں۔ یہ عبارت المقاصد الحسنہ، صفحہ نمبر 385 پر ہے۔ ملا علی قاری حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں،
1014 ہجری میں وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کلو ما یروا فی ھذا فلا یصیح، جتنی بھی انگوٹھے چومنے کے حوالے میں کوئی اقوال، آثار، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کی عبارت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الموضوعات الکبریٰ صفحہ نمبر 210 پر موجود ہے۔ اور ابن عابدین حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ 1252 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں، لا یصیح فی المرفوع۔ یہ میں آخر میں احناف کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جن کا اس مسئلے پہ عمل ہے، ان کا اسکول آف تھاٹ احناف ہے، حنفیہ ہے۔ اور یہ جو ابن عابدین کی میں نے عبارت آپ کو بتائی، یہ رد المختار میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 پہ۔ تو آپ کے گھر میں والے، آپ کے جو اسکالرز ہیں، آپ کے جو امام ہیں، جو پختہ عالم ہیں، وہ بھی یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اصول حدیث کے اندر تو یہ بات طے کر دی گئی کہ یہ روایات ثابت نہیں، باقی بھی واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ کام وہ کریں، ادب کا انداز، کرینہ، پہلو، طرز عمل، اینگل، زاویے، سارے وہ اپنائیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہوں، جو قرآن کی آیات سے ثابت ہوں۔ جو خام خواہ گھر وغیرہ کے تیار کیے جائیں، وہ ادب نہیں۔ ادب کا وہ پہلو ہوتا تو ضرور بتا کے جاتے، پیار کا وہ پہلو ہوتا تو ضرور بتا کے جاتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔